ہسٹری کور کے معزز دوستوں، السلام علیکم ناظرین۔ دوستوں، مسلم سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان میں سے کچھ سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش خدمت ہے۔ ابو یوسف ایک ماہر طبیب اور فلسفہ، منطق، ریاضی، علم فلکیات، طبیعیات، کیمیا، نفسیات، سیاسیات، موسیقی، شعر و ادب، صرف و نحو اور دیگر کئی علوم پر عبور رکھتے تھے۔ مغرب و مشرق میں انہیں یکساں طور پر تاریخ عالم کا عظیم ترین دانشور کہا جاتا ہے۔ اب کا تعلق عرب قبیلہ بنو کندا سے تھا۔ والد خلفاء مہدی اور ہارون الرشید کے زمانے میں کوفہ کے حاکم تھے اور محدث تھے۔ صحابی رسول حضرت اشعث بن قیس اب کے ابا میں سے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی بنو کندا حضرموت، یمامہ اور بحرین پر حاکم رہے۔ ابو یوسف یعقوب 801 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 866 عیسوی میں فوت ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بصرہ اور بغداد سے حاصل کی۔ قرآن کریم اور احادیث رسول کے حفظ کی سعادت پائی۔ اب علمی مجالس کی بجائے مطالعہ کی طرف راغب تھے۔ اب کے عباسی خلفائے کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے اور دربار میں باعزت مقام رکھتے تھے، لیکن خلیفہ متوکل کے زمانے میں اب کا کتب خانہ ضبط کر لیا گیا۔ بعد ازاں کتب واپس مل گئیں، لیکن اس کے بعد اپنے خود کو دربار سے وابستہ نہ کیا۔ اب پہلے مسلمان فلسفی ہیں جنہوں نے یونانی، فارسی اور ہندی علوم میں مہارت حاصل کی۔ اب پہلے ماہر فلکیات ہیں جنہوں نے باقاعدہ رستگاہی نظام کی ابتدا کی اور علم فلکیات پر 40 سے زائد کتب تحریر کیں۔ طب کے موضوع پر 20 سے زائد کتب لکھیں۔ اب کی تصانیف کی کل تعداد 222 بنتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اکثر کے صرف نام محفوظ ہیں، لیکن کتب زمانہ کی دست برد کا شکار ہو گئیں۔ اب بہت بردبار اور حلیم تھے، تنقید کرنے والوں کا بھی احترام کرتے اور ان کے علم کے مترف رہتے۔ اپنے عام قارئین کی ضرورت کے پیش نظر اور فرمائش پر کئی رسائل بھی تحریر کئے، جن کا انداز بہت مشفقانے اور ناصحانہ تھا۔ ابن رشد 1126 عیسوی میں قرطبہ، اسپین میں پیدا ہوا۔ قرطبہ ان دنوں عالم اسلام کا حصہ تھا۔ اس کا تعلق ممتاز قانون دان افراد کے خاندان سے تھا، جس کے ارکان قانون کے علاوہ سائنس اور فلسفی میں بھی نمایاں تھے۔ اس کی دوستی ایک اور عالم اور فلسفی ابن طفیل سے تھی۔ اسی کی وساطت سے ابن رشد کا تعارف خلیفہ ابو یعقوب یوسف سے ہوا، جس نے ابن رشد کو قاضی القضاء کے منصب پر فائز کیا اور پھر اسے شاہی طبیب مقرر کیا۔ ابو یعقوب کی ابن رشد کے ساتھ مشترکہ دلچسپی کا ایک موضوع ارسطو تھا۔ اس نے ابن رشد کو ارسطو کے کام کی تشریح و توضیح تصنیف کرنے کا فریضہ سونپا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس جیسے عام فہم لوگوں کے لیے ارسطو کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ حکمران کی آزاد خیالی کے باوجود لوگوں نے ابن رشد کی غیر مقلدانہ فلسفی کو قبول نہ کیا، چنانچہ عوامی دباؤ کے تحت ابن رشد کی ان تصنیفات پر پابندی عائد کر دی گئی اور اسے 1195 عیسوی میں جلا وطن کر دیا گیا۔ 2 سال بعد اس کی سزا موقوف کر دی گئی اور وہ قرطبہ واپس ہو گیا۔ 1 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن رشد نے قانون کے شعبہ میں کام کیا۔ وہ قاضی کے منصب پر فائز تھا۔ ابن رشد الموحدین کے دور میں یہ فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ الموحدین راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ قرون وسطی کا زمانہ تھا۔ سخت غیر حکمرانوں کی ماتحتی میں ابن رشد کی راتیں ایک قدیم غیر مسلم فلسفی ارسطو کے کام کی شرح لکھنے میں گزر رہی تھیں۔ دلچسپ امر یہ تھا کہ ابن رشد کے قارئین میں سب سے زیادہ متجسس کوئی اور نہیں، الموحد حکمران ابو یعقوب یوسف تھا۔ ابن رشد مذہب اور فلسفہ میں ایک مطابقت اور مفاہمت معاشرے کے حفظ مراتب کے ایک نظریہ کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف تعلیم یافتہ اشرافیہ ہی فلسفہ کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ابن رشد سمجھتا تھا کہ تخلیق کائنات کے بارے میں قرآن مجید کا بیان عام انداز میں پڑھنے پر سمجھ نہیں ہوئے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ حتمی صداقت کا ایک ایسا بیان ہے جو غیر تعلیم یافتہ افراد کے فہم سے باہر ہے۔ ابن رشد سمجھتا تھا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسفیانہ استدلال استعمال کریں۔ جہاں بھی استدلال یا عقل و فہم ظاہر کریں کہ قرآن مجید کے لفظی معنی بظاہر پیچیدہ محسوس ہو رہے ہیں، وہاں اس کی شرح و تفسیر کی جائے، یعنی لفظوں کے ظاہری معنوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کے نزدیک ظاہر کی بجائے وہ سائنسی نظریہ جس کا مظاہرہ ارسطو کی فلسفی کرتی ہے، اس کو قبول کیا جائے۔ ابن رشد کے کام کا ترجمہ عبرانی اور لاطینی زبانوں میں ہوا تو 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کے زبردست اثرات مرتب ہوئے۔
जिन इल्मा ने अरिस्तो और इब्न रुश्द के नज़रियात की हमायत की उनको इब्न रुश्दी कहा गया। यूरोप की नशा सानिया में कलीदी किरदार अदा करने वाले अंदलुस के मशहूर आलम इब्न रुश्द को बेदीन करार दे करास की किताबें नजरातुश कर दी गईं। एक रवायत के मुताबिक इसे जामा मस्जिद के सत्तून से बांधा गया और नमाजियों ने इसके मुना पर थूका। इस अजीम आलम ने जिंदगी के आखिरी दिन ज़िल्लत और गमनामी की हालत में बसर किए। जाबिर इब्न हय्यान, जिसे मगरबी दुनिया उन्हें जदीद कीमिया का फादर कहते हैं, जिसने कीमिया, तिब, फलसफा और फल्कियात पर काम किया, जिसकी किताबुल कीनिया और किताब साबियीन सिर्फ मज़रब की लाइब्रेरियों में मिलती है। जाबिर बिन हय्यान का से इंतकामी सलूक। हुकूमत वक्त को जाबिर की बढ़ती हुई शहरत खटकने लगी। जाबिर का खुरासान में रहना मुश्किल हो गया। उसकी वालदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबिर अपनी किताबों और लिबार्ट्री का मुख्तसर सामान समीट कर इराक के शहर बसरा चला गया। बसरा के लोग जाबिर के इल्म के ग्रवीदा हो गए। जाबिर जैसी कीमियागरी और इल्मी गुफ्तगू उन्होंने उससे कबल कभी नहीं सुनी थी। जाबिर ने उन्हें ज़मीन से आसमान और ज़मीन से उसकी तहों तक का सफ़र करवा दिया। हाकिम बसरा को भी उसकी शहरत बर्दाश्त न हुई। हाकिम के दरबारी जाबिर की बढ़ती हुई इल्मी शहरत और मसलकी इख्तिलाफ को हुकूमत के लिए ख़तरा समझने लगे। एक दिन जाबिर को इल्ज़ामात की ज़द में लाकर काजी बसरा के सामने पेश किया गया। काजी ने हाकिम की ऐमा पर जाबिर को सजाए मौत सुना दी। और यूं जिस जाबिर बिन हय्यान को आज मगरिब बाबाए कीमिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहती है, उसकी कीमियागरी, इल्म और साइंसी ईजादात को उसके अपने हम मजहबों ने जादवगरी, कज़ब और कुफ्र करार दे दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।